خلیفہ مسترشد کے دور میں عماد الدین کو فرنگیوں کے مقابلے کے لیے کوئی نئی مہم شروع کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ البتہ وہ کردستان میں اپنی سرحدوں کو وسیع کرتا رہا اور 528 ہجری میں کردوں کے کئی قلعوں پر قابض ہو گیا۔ دمشق کا حاکم اسماعیل بن بوری شمس الملوک اپنی حکومت کی کمزوری کے باعث فرنگیوں سے خوفزدہ تھا۔ اس نے زنگی کو از خود دمشق پر قبضے کی دعوت دی، چنانچہ زنگی نے دمشق پر بھی حملہ کیا، مگر شمس الملوک کے درباریوں نے دمشق کو زنگی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ اختلاف اتنا بڑا کہ حاکم دمشق اپنے لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نئے حاکم کے نائب معین الدین انس نے شہر کا دفاع شروع کر دیا۔ زنگی محاصرہ کیے رہا، مگر پھر خلیفہ مسترشد کی طرف سے صلح کے دباؤ پر اس نے یہ مہم ترک کر دی۔ نجم الدین ایوب نے زنگی کو پناہ دیتے ہوئے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ اس فیصلے میں کسی بیرونی دباؤ کا دخل نہ تھا، مگر جب بغداد میں اس کے سرپرست بہروز کو، جس نے اس کردی خانوادے کو تقریت کی قلعہ داری سونپی تھی، اس اقدام کی اطلاع ملی تو وہ ناراض ہوا اور اسے عاقبت نا اندیشی قرار دیا۔ اس کے باوجود نجم الدین کو اپنے کیے ہوئے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ تاہم انہی دنوں ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ نشانہ بازی کے دوران نجم الدین کی غلطی سے تیر بہروز کے ایک غلام کو لگا، جو مہلک ثابت ہوا۔ نجم الدین کو اس واقعے سے سخت ندامت ہوئی۔ بہروز کے لیے بھی یہ بات بہت تکلیف دہ تھی، مگر چونکہ ایسا بلا قصد ہوا تھا، اس لیے رعایت کی گنجائش نکل آئی۔ چونکہ تقدیر الہی میں اس کردی خاندان اور زنگی خانوادے کے راستے ایک طے ہو چکے تھے، اس لیے کچھ عرصے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ نجم الدین کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر موصل کی راہ اختیار کرنا پڑی۔ نجم الدین ایوبی کے صبر و تحمل کے برعکس اس کے چھوٹے بھائی شیر کوہ میں جوش کا عنصر غالب تھا۔ ایک دن اس نے شہر کے کسی بدکماش افسر کو جان سے مار ڈالا۔ اس افسر نے کسی لڑکی کو چھیڑا تھا۔ لڑکی نے آ کر شیر کوہ سے فریاد کی۔ وہ غضبناک ہو کر اس افسر کی تلاش میں نکلا اور اسے نیزے کے ایک وار سے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مقتول نصرانی تھا اور اس نے شیر کوہ سے بے ہدہ گوئی بھی کی تھی۔ اس دور میں مسلمانوں کے سیاسی و اخلاقی تنزل کے باوجود افسران تو کجا حاکم بھی عدالت کی گرفت سے آزاد نہیں تھے۔ اس لیے شیر کوہ کے ہاتھوں اس ماورائے عدالت قتل پر حکومت نے باز پرس کی۔ خود نجم الدین ایوب اس معاملے میں اپنے بھائی سے ناراض تھا۔ اس نے خون بہا دینے میں بھی بھائی کی مدد سے انکار کر دیا۔ اسے قید کر کے تمام صورتحال بغداد میں اپنے والی مجاہد الدین بہروز کو لکھ بھیجی۔ مجاہد الدین بہروز کو سخت رنج ہوا۔ اس نے جواب لکھا، تمہارے باپ کا مجھ پر احسان تھا، اس لیے میں تم دونوں بھائیوں سے سخت برتاؤ کرنا پسند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے
کہ تکریت سے نکل جاؤ۔ 9 ماہ ہوئے کہ نجم الدین کی اہلیہ امید سے تھی۔ اس دوران اس نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا، بلا شبہ تیرے شکم میں اللہ کی ایک تلوار ہے۔ ادھر نجم الدین ایوب اور اس کا بھائی اب تکریت سے نکل کر اپنی منزل کہیں اور تلاش کرنے پر مجبور تھے۔ وہ عہدوں سے معزولی کا حکم نامہ وصول کرنے کے بعد اپنا ساز و سامان لپیٹ کر نہایت دل شکستگی کے عالم میں کسی نامعلوم ٹھکانے کی طرف روانگی کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں ایک خوشخبری ملی۔ گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ عام حالات میں یہ یقیناً سب کے چہروں کو خوشی سے گلنار کر دینے والی نوید تھی، مگر یہاں نجم الدین ایوب کا غم اس مسرت پر غالب تھا۔ اس کی سرکاری نوکری ختم ہو چکی تھی، منصب چھن چکا تھا، صالحہ سال کی کوششیں اور محنت سے حاصل کردہ مقام خاک میں مل گیا تھا، خاندانی وقار پامال ہو چکا تھا۔ ایسے میں کوئی اچھی سے اچھی خبر بھی اسے خوش نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مایوسی کے عالم میں اس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کیا، جس کی آمد پر اسے اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑ رہا تھا۔ ان پریشان کن خیالات کا اظہار اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے کاتب نے کہا، اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ نجم الدین نے اسبات میں جواب دیا تو وہ بولا، معلوم ہوتا ہے آپ اس بچے کی ولادت کو نامبارک تصور کر رہے ہیں، مگر جو ہوا اس میں بھلا بچے کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی تقدیر تھی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کل ایک بہت بڑا بادشاہ بن جائے جس کی ساری دنیا میں شہرت ہو۔ غمزدہ نجم الدین ایوب اس بہلاوے سے کہاں بہلتا۔ اس نے اس جملے کو محض ایک مذاق خیال کیا، البتہ اب اسے بچے پر پیار آنے لگا۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس کے سوا کون جانتا تھا کہ اس بچے کو دنیا کی تاریخ کے چند عظیم الشان فاتحین کی صف میں جگہ ملنے والی ہے؟ کسے خبر تھی کہ یہ اسلام کا وہ سپوت ثابت ہوگا جس کے کارناموں پر مسلمان ہمیشہ فخر کریں گے؟ یہ ایسا بادشاہ ہوگا جس کی شہرت تا قیامت رہے گی۔ تکریت کے قلعے کی سنگین وادیوں میں جنم لینے والے اس نومولود بچے کا نام یوسف رکھا گیا۔ یہی مستقبل کا صلاح الدین ایوبی تھا، جس کے نام سے اس کے پورے خاندان اور ملت اسلامیہ کی تاریخ چمکنے والی تھی۔ یہ واقعہ 532 ہجری کا ہے۔ نجم الدین ایوب کو علم ہوتا کہ وہ کس فرزند کا باپ بنا ہے تو یقیناً اس کا رنج و غم مسرت و شادمانی کی انتہا میں تبدیل ہو جاتا، مگر ہر انسان کی طرح وہ بھی کل سے ناواقف تھا۔ وہ صرف آج کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کے لیے کانٹے ہی کانٹے تھے۔ تکریت سے نکلتے ہوئے نجم الدین ایوب کو عماد الدین زنگی کے سوا اور کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ عطابق زنگی جس کی بلند ہمتی کا وہ شروع سے گرویدہ تھا،
اسے نہیں بھولا ہوگا۔ یہ دور عماد الدین زنگی کے عروج کا تھا۔ ہر زبان اس کی شرافت، دلیری اور عدل و انصاف کا اعتراف کر رہی تھی۔ اس نے اپنے نظام حکومت اس خوبی سے چلایا کہ نظام الملک توسی کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس کے فرنگیوں کے خلاف جہادی کارنامے لوگوں میں مشہور تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے برسوں بعد عالم اسلام کو جہاد کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا تھا۔ نصرانیوں کی وہ طاقت جسے مسلمانوں کے انتشار نے ناقابل شکست بنا دیا تھا، عماد الدین زنگی کے پے در پے حملوں سے اپنا سابقہ رعب و دبدبہ کھونے لگی تھی۔ نجم الدین ایوب جب عماد الدین زنگی کے ہاں پہنچا تو وقت کا یہ شاہین صفت مجاہد شام سے نصرانیوں کو مکمل طور پر بے دخل کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے نجم الدین ایوب جیسے قابل انسان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے فوج میں موضوع عہدہ اور جاگیر عنایت کی۔ عماد الدین زنگی نے آئندہ چند سالوں میں شام کے عیسائی مقبوضات اور وہاں کے ملت فراش مسلمان حکمرانوں کے خلاف زبردست مہمات انجام دی۔ 533 ہجری میں اس نے بیلبک کا مشہور قلعہ بھی نصرانیوں کے حلیف مسلم امراء سے چھین لیا۔ قلعے پر قبضے کے بعد موصل کی فوج کے افسران ان دشمن امراء کو سولی دینے لگے جو ان کے نزدیک ناقابل معافی تھے۔ عام طور پر زنگی اپنے مخالفین سے اتنا سخت سلوک نہیں کرتا تھا، مگر بیلبک کے امراء نے قلعے پر اس افواج کے قبضے سے قبل شہر کے مال و متاع اور ساز و سامان کے تمام ذخائر تباہ کر دیے تھے تاکہ حریف کو کوئی مالی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے زنگی نے برا فروختہ ہو کر اس حرکت کی ذمہ داروں کو سزائے موت سنا دی، اور اب یہ قیدی سولی کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں ایک خوبصورت سن رسیدہ امیر بھی اپنے لڑکے کے ساتھ سزا کا منتظر تھا۔ لڑکے کا حسن و جمال چاند کو شرماتا تھا۔